اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج 22 آیات ہیں۔ والسماء ذات البروج، والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات البروج جس میں برج ہیں، برج والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن، وشاہد اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے، ومشہود اور اس دن کی قسم جس کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ قتل مارے جائیں اصحاب الاخدود کھائیاں کھودنے والے، النار آگ ہے، ذات الوقود بہت ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود اذ جب ہم وہ لوگ علیہا اس آگ کے پاس قعود بیٹھے ہوئے تھے، وہم اور وہ لوگ علی ما یفعلون اس بات پر جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین مومنین کے ساتھ، شہود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم اور وہ ان سے بدلہ نہیں لے رہے تھے، الا مگر اسی بات کا، ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئے تھے، باللہ اس اللہ پر، العزیز جو زبردست ہے، الحمید جو تعریفوں والا ہے۔ وہ ان سے بدلہ نہیں لے رہے تھے مگر اسی بات کا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے، وہ اللہ جو زبردست ہے اور تعریفوں والا ہے۔ الذی وہ اللہ، لہو ملک السماوات جس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر، شہید گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، فتنوا المؤمنین جنہوں نے آزمائش میں ڈالا ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات اور عورتوں کو، ثم لم یتوبوا پھر توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ اور ان کے لیے عذاب ہے آگ میں جلنے کا۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، لہم جنات ان کے لیے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی کا ملنا۔ ان لوگوں کے واقعات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حق ظاہر کرنے کے لیے قسم کھائی ہے آسمان کی، اور آسمان کی صفت بیان کی جو برجوں والا ہے۔ اب اس برج 2-3 لفظوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ برج عربی میں بڑے محل یا قلعے کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے سورہ نساء میں بھی گزرا تھا کہ موت تمہیں آ جائے گی اگرچہ تم بڑے بڑے محلات میں کیوں نہ ہو۔ اور برج اصل میں جس لفظ سے بنا ہے اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں بغیر پردے کے پھرنا، جیسے سورہ احزاب کے اندر ہے کہ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کے جیسے بے پردہ ہو کر نہ پھرو۔ اور برج بڑے بڑے ستاروں کو بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر مختلف علماء نے اس کے مختلف معنی لیے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن بصری وغیرہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں، اور آسمان کی قسم کھائی کہ اس آسمان کی قسم جس میں بڑے بڑے ستارے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر بروج سے محل مراد ہیں، اور محل سے وہ جگہ مراد ہیں جو آسمان میں نگران فرشتوں کے لیے مقرر ہیں۔ لہذا جو بھی اس کا مطلب یہ ہو، چاہے اس سے یہی رہنے کی جگہ مراد لی جائیں، یا چاہے اس سے آسمان کے بڑے بڑے ستارے مراد لیے جائیں، بہرحال ذکر کیا گیا ان لوگوں کی حق اور سچ راستے پر ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قسمیں کھائی ہیں۔ پہلے آسمان کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد والیوم الموعود کی قسم کھائی، قیامت کے دن کی قسم کھائی۔ اور بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جیسے انسان
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کے اندر برج بنائے ہیں، درجے بنائے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے بھی اللہ کے پاس درجے ہیں۔ اسی طرح کہا کہ اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا، مطلب اس دن بھی پتہ چل جائے گا جو حق پر ہے اور جو باطل پر ہے۔ پھر تیسری قسم کھائی شاہدن، اس دن کی قسم جو حاضر ہونے والا ہے، اور اگلی قسم کھائی اس دن کی قسم جس کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ 4 قسمیں کھائی ہیں، آسمان کی، پھر قیامت کے دن کی، جمعہ کے دن کی اور عرفہ کے دن کی۔ اب آسمان کی قسم تو کھائی وہ سماء ذات البروج میں، اور قیامت کی قسم کھائی والیوم الموعود میں، وشاہدن اس دن کی قسم جو لوگوں کے پاس آئے، تو اس سے جمعہ کا دن مراد ہے، کیونکہ جمعہ کا دن ہر ہفتے کے بعد آتا ہے، لوگوں کو کہیں جانا نہیں پڑتا۔ وہ مشہود، اور جس دن کے پاس لوگ جاتے ہیں، اس سے عرفہ کا دن مراد ہے، کیونکہ عرفہ کا دن ہم گھر بیٹھ کر نہیں منا سکتے، عرفہ کے دن عرفہ میں موجود ہونا ضروری ہے اس دن کے لیے، تو پھر ان لوگوں کے لیے وہ دن عرفہ کا بنتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اسی طرح سے کہا کہ جیسے یہ چیزیں اللہ کے نزدیک شان والی ہیں، اسی طرح سے ایمان والے بھی اللہ کے نزدیک شان والے ہیں۔ لہذا یہ انہیں مسلمانوں کی بات ہے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایمان کو قبول کیا تو سزا کیا ملی؟ خندقیں کھدوائی گئیں۔ آگے کہا کہ قتل اصحاب الاخدود، یہ جنہوں نے خندقیں کھودی ہیں یہ ہلاک ہوں گے۔ جنہوں نے خندقیں کھودی، بادشاہ اور اس کے ساتھی، یہ ہلاک ہوں گے۔ اس بادشاہ کا نام روایات کے اندر یوسف آتا ہے، یوسف ذو نواس، زال کے ساتھ ذو نواس، اور اس لڑکے کا نام روایات کے اندر عبداللہ آتا ہے، عبداللہ بن تامر، تا کے ساتھ، عبداللہ بن تامر۔ تو یہ دو لوگ جن کے بارے میں بات کی گئی، ایک بادشاہ ہو کر بھی ناکام رہا اور ایک عام انسان ہو کر بھی کامیاب ہو کر چلا گیا۔ اتنی سزاؤں کے بعد بھی سزائیں کیا ہوتی تھی کہ جب یہ راستے میں راہب کے پاس جاتا تھا تو دیر ہو جاتی تھی، اور اس جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تھا تو وہاں پہنچ کر جادوگر سے اسے مار پڑتی تھی۔ پھر جادوگر کے پاس واپسی پر واپس پھر راہب کے پاس جاتا تو گھر دیر سے پہنچتا تو گھر والوں سے مار پڑتی، لیکن اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی چھوڑا نہیں، اور آخر میں کیا ہوا کہ اس طرح سے اس کو مارا گیا، اور جو اس کے ساتھ ساتھ ایمان لے آئے انہیں جلتی ہوئی خندقوں کے اندر پھینک دیا گیا، آگ جلائی گئی، اور کہا کہ یہ جو لوگ جنہوں نے خندقیں کھودی تھی انہوں نے بہت آگ جلائی اور وہ اس آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو مومنین کے ساتھ سب کچھ کر رہے تھے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے، اور کس وجہ سے یہ انتقام لے رہے تھے؟ اَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہاں ایک تسلی بھی دی ہے اللہ نے کہ یہ جو تم سے بدلہ لے رہے ہیں تمہارے ایمان کا، اور تم ایمان کس پر لائے ہو؟ اس پر جو بڑا زبردست ہے اور تعریفوں والا۔ تو تسلی دی گئی کہ جو تم لوگوں کے ساتھ یہ برا کر رہے ہیں یہ طاقت والے نہیں ہیں، طاقت والی ذات اللہ کی ہے، اور تمہارا بدلہ وہی ذات لے گی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے تمام مسلمانوں کو ایک ایک کر کے زندہ اس آگ میں گرانا شروع کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ایسی پختگی دی کہ ایک شخص بھی اپنے ایمان کو چھوڑ کر نہیں گیا، اپنے ایمان پر راضی رہا، اور جو آگ میں گرتا جاتا اس کی روح اللہ پہلے ہی نکال لیتے تھے، وہ مردہ جسم ہی جا رہے تھے آگ کے اندر۔ پھر ایک عورت آئی جس کے گود میں ایک بچہ تھا، تو اس عورت کو آگ میں گرنے سے ذرا جھجک ہوئی، تو وہ چھوٹا سا بچہ اس سے بولا کہ میری ماں صبر کرو کیونکہ آپ حق پر ہیں، اور جو اس طرح ہمیں جلا رہے ہیں یہ باطل پر ہیں۔ تو اس سے وہ ماں اور بچہ دونوں اس آگ میں گرا دیے گئے، اور روایات میں یہ بات آتی ہے کہ تقریباً 12,000 لوگ تھے، 12,000 جن کو اس طرح سے آگ میں جلایا گیا۔ تو یہ واقعات پڑھنا بہت آسان ہے، کہانی کے طور پر انسان پڑھ لیتا ہے، اتنے جلائے گئے، اتنے مارے گئے،
لیکن دین کے لیے کبھی 5 منٹ دھوپ میں ہی انسان بیٹھ کے دیکھ لے کہ دین کے لیے کچھ سہنا کیا ہوتا ہے. لوگ اپنی جانیں ایسے دے کر چلے گئے ہیں جیسے کسی اور کی، جیسے کوئی مکھی مچھر مارا جائے. کوئی فرق نہیں پڑا ان لوگوں کو اپنی جان دینے میں، تو کامیاب رہے. کیسی کامیابی ملی؟ قرآن میں ذکر آئے ان کے. پھر وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے. اللہ نے فرمایا یہ حقیقی کامیابی یہی ہے. اور اللہ نے تسلی دی ہے کہ تم جس رب پر ایمان لائے ہو وہ زبردست ہے. اور کیسا زبردست ہے؟ زمین آسمان کی یہ ساری بادشاہی اس کے لیے ہی ہے. جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے. اور پھر جن لوگوں نے یہ عمل کیا ان سے کہا کہ جن لوگوں نے ایمان والے مرد اور عورتوں کو تکلیف دی ہے، اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو انہیں جہنم بھی ملے گی اور جلانے کا عذاب بھی. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اتنی بڑی عطا ہے، اتنی بڑی عطا ہے کہ جو لوگ اس کے محبوب لوگوں کو جلا دیں تب بھی اللہ آخری دفعہ ان سے کہہ ضرور رہے ہیں کہ اگر توبہ کر لو گے معاف بھی کر دوں گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے. ہمیں ایک انسان ایک دفعہ کچھ برا کہہ دے، کچھ غلط کر دے ہمارے ساتھ، ساری زندگی ہمارے دل سے نہیں نکلتا. اور اللہ کے ولیوں کو جو مار دیں زندہ، 12 13 15 ہزار لوگوں کو زندہ جلا دیں، ان کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں اب بھی توبہ کر لو گے میں معاف کر دوں گا. اور کہا اگر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا بھی عذاب ہے اور جلنے کا بھی. تو یہ دونوں باتیں ظاہر جہنم میں جائیں گے تو جلیں گے ہی. دونوں کو الگ اس لیے ذکر کیا، یا تو تاکید کے لیے کہ جہنم میں جائیں گے، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ جہنم میں صرف جانا ہی نہیں ہے، وہاں کی آگ میں جلنا بھی ہے. اور یا بعض لوگ فرماتے ہیں کہ جہنم میں تو جائیں گے ہی، دنیا میں ان کے ساتھ کیا ہوا کہ جب یہ سارے لوگوں کو انہوں نے آگ میں ڈالا تو ایسی ہوائیں چلی اور وہ آگ ایسی پھیل گئی کہ پورے شہر کے اندر پھیل گئی، اور سارے وہ کافر جل کے مر گئے سوائے اس بادشاہ کے کہ آگ اس کا پیچھا کرتی رہی تو وہ بھاگتا 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 دریا کے کنارے پہنچ گیا، اور آخرکار آگ سے بچنے کے لیے اس نے خود کو دریا میں ڈال دیا تو دریا میں گر کے مر گیا. تو اب یہ ان کو دونوں عذاب ملے، دنیا میں جل گئے، آخرت میں جہنم ہے. لیکن اس سے پہلے توبہ کا ان سے اللہ نے کہا تھا. مطلب یہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہے کہ کتنے بھی انسان گنہگار ہو جائیں تو توبہ کرنے کے بعد معافی کا راستہ ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لا کر اعمال صالحہ کیے، تو ان کو ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اصل میں کامیابی یہ ہے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرنے والے لوگ اصل میں کامیاب لوگ ہیں. ہمارے نزدیک دنیا کے اندر 100 روپے دے کر 1000 کمانے والے کامیاب کہلاتے ہیں، چال باز کہلاتے ہیں، دماغ والے کہلاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے والا بن جائے. اللہ ہم سب کو یہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسے ہی پکے سچے ایمان نصیب فرمائے جیسے اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو دے رکھے تھے. دنیا اور آخرت میں اللہ ہمارا حافظ بھی رہے، ہمارا حامی بھی رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.